میرا نام سیرت فاطمہ ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب، میری والدہ اور میرا بھائی کامران جو کہ میرا بڑا بھائی ہے۔ ہم 4 افراد اس چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صرف 16 برس کی تھی۔ کامران بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اور یہ شوق صرف ہمارا ہی نہیں، ہمارے والد صاحب کا بھی تھا۔ ان کا یہی ایک خواب تھا کہ میرے دونوں بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے، اور ہمارا گھرانہ بہت خوشحال گھرانہ تھا۔ سبھی ایک چھت کے تلے ایک پرسکون خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بہت پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ میرے بابا بہت شفیق اور رحم دل ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے بچوں پر جان چھڑکنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی۔ ہم اچھا کھاتے، اچھا پہنتے تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے ہمارا خیال رکھا ہوا تھا۔ کبھی بھی زمانے کی گرم یا سرد ہوا ہمیں نہ لگنے دی تھی۔ میں اور میرا بھائی کامران ہمارے خاندان کے سب بچوں کے مقابلے میں سب سے بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے پاس والدین جیسی بہترین نعمت کے ساتھ ساتھ دنیا کی آسائشوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے بابا کا اپنا کاروبار تھا، ان کا اپنا کاروں کا شو روم تھا۔ وہ بہترین طریقے سے اسے چلا رہے تھے، جس سے انہیں بہت اچھا منافع مل رہا تھا، جس سے گھر اور پڑھائی دونوں کا خرچ آسانی سے چلتا آ رہا تھا۔ یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تھا۔ بابا کو گھر کی بھی فکر رہتی۔ وہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتے۔ ہمارا فریج ہر وقت موسمی پھلوں سے بھرا رہتا تھا، اور کھانے بھی اعلیٰ قسم کے بنوائے جاتے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ڈش گوشت کی ضرور بنتی تھی۔ امی جان کے ہاتھ کا ذائقہ تو کیا ہی کہنے۔ میری امی جان کا تعارف ہی اس طرز سے ہوتا تھا کہ وہ اتنے اچھے اچھے پکوان بناتی ہیں۔ بابا جان کو کھانوں میں بہت دلچسپی تھی شروع سے ہی، اسی لیے امی جان کو بھی ہمیشہ کوکنگ کی کتابیں لا کر دیتے کہ بیگم آج یہ پکاؤ، آج وہ پکاؤ۔ میرے بابا جان کھانے کے شروع سے ہی شوقین تھے۔ پہلی مرتبہ جب امی جان کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا تبھی اپنا دل ہار بیٹھے تھے کہ کیسا ذائقہ ہے ہاتھ میں، شادی تو اسی سے کروں گا۔ پھر وہ ایسے ایسے کھانے بنوانے میں کیسے پیچھے رہ سکتے تھے جب رشتہ ہی اسی لیے مانگا تھا۔ ان کو شکل و صورت کی کوئی فکر نہ تھی، لیکن ماشاءاللہ سے امی جان تو تھی بھی بہت خوبصورت۔ یہ بڑی چمکتی چمکتی آنکھیں، پتلے سے ہونٹ، لمبے کالے سیاہ بال، تو ابا جی تو ویسے ہی دل ہار بیٹھے تھے اور فوراً رشتہ بھیج دیا امی جی کے گھر۔ امی جان اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، تو انہوں نے جہیز دینے میں بھی پیچھے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یوں ان کا گھر خوشیوں سے بھر گیا اور نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ میرے بابا میری پھپھو کی طرف گئے تھے ان کے گھر، اور پھر وہاں امی جان کو پسند کر لیا۔ ابا جی کی بس ایک ہی بہن تھی، پھپھو نائلہ۔ ان کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ بچ نہ سکے، اور پھپھو اور بابا جان نے اکیلے زندگی گزاری، جس میں پھپھو بڑی تھی اور میرے بابا ان سے چھوٹے تھے۔ پھپھو نائلہ نے بہت دھوم دھام سے بابا جان کی شادی کروائی۔ امی جان سے بھی خوب دوستی تھی کیونکہ وہ ان کے سسرالی رشتہ دار بھی تھے۔ مجھے زندگی بھر یہ افسوس رہا کہ کاش میرے کوئی ماموں یا خالہ لوگ ہوتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے نانا جان اور نانی جان ہی تھے بس جو کوہ مری میں رہائش پذیر تھے۔ ہم اکثر چھٹیوں میں کوہ مری کی سیر کرنے اپنے ننیال جایا کرتے تھے۔ مجھے اپنے نانا نانی سے بہت لگاؤ تھا۔ ہمارے رشتہ دار تو اتنے تھے ہی نہیں، بس یہی چند لوگ تھے۔ میں جب اسکول جاتی تھی تو میری دوستیں مجھے بتاتی ان کے اتنے بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے، اتنی ساری جوائنٹ فیملیز، اتنے سارے رشتہ داروں کے بیچ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ ہمارے بھی جگہ جگہ رشتہ دار ہوتے، ہم ان کی طرف رہنے جاتے، لیکن ایسا کچھ تھا نہیں۔ کامران بھائی بہت خاموش طبیعت کے مالک تھے اور بہت چپ چاپ سے رہتے۔ ان کا کمرہ الگ تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے تو بابا جان نے ان کی اس خواہش کو اہمیت دی، کیونکہ بابا جان کی بھی یہ خواہش تھی کہ دونوں بچے ڈاکٹر ہی بنے، اور ان کے خواب کو تعبیر دینے کی بھرپور کوشش کی اور ان کا داخلہ میڈیکل میں کروا دیا۔ وہ سارا دن اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے، لیکن معمول کے مطابق وہ اکثر شام کی چائے ہم سب کے ساتھ پیا کرتے اور ان کے خواب کو تعبیر دینے کی بھی بھرپور کوشش کی اور ان کا داخلہ میڈیکل میں کروا دیا۔ وہ سارا دن اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے، لیکن معمول کے مطابق وہ اکثر شام کی چائے ہم سب کے ساتھ پیا کرتے۔ امی نے سوچ رکھا تھا کہ بھائی کے ڈاکٹر بنتے ہی ان کی شادی کروا دی جائے گی۔
ان کو کسی بھی طرح سے پابند نہیں رکھا جائے گا، وہ جہاں مرضی جس شہر میں چاہے رہ سکتے ہیں، ان پر کوئی زور زبردستی نہیں تھا۔ بھائی کی پڑھائی اب مکمل ہو چکی تھی، انہوں نے جاب کے لیے انٹرویو بھی دے دیے تھے، کسی گاؤں کے قریب جلد ہی وہاں سے کال آنی تھی۔ میری امی جان ایک آزاد خیال کی خاتون تھی، جنہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد کو کسی بھی طرح کا پابند نہیں رکھا تھا، نہ ہی کبھی اپنا کوئی فیصلہ ہم بہن بھائی پر مسلط کرتی۔ انہوں نے ہم بہن بھائی کو ہر طرح سے ذہنی طور پر آزاد چھوڑا تھا۔ ہم اکثر اپنے فیصلے خود لیا کرتے تھے، جس میں ہمیں امی جان کی بھرپور سپورٹ دستیاب ہوتی تھی، جبکہ بابا جان کبھی کبھار سختی کا مظاہرہ کرتے اور ہمارے فیصلے سے اختلاف کرتے، لیکن امی جان ہمیشہ یہی کہتی کہ جس بھی چیز میں میرے بچے خوش، میں بھی اسی میں خوش۔ ہم دو ہی تو بچے تھے ان کو جان سے بھی عزیز تھے، اب بھلا وہ ہماری کوئی بھی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ اسی لیے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا آ رہا تھا۔ ایک دن اچانک بھائی کے فون پر کال آئی، انہیں پتہ لگا کہ کامران بھائی کی جاب لگ چکی ہے، کل ان کی روانگی تھی۔ اس کے جانے کے خیال سے سارے گھر میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، ورنہ تو ہم بہن بھائی نے سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوتا تھا۔ امی جان ان کی پیکنگ کئی مرتبہ چیک کرتی، لیکن کچھ نہ کچھ رہ جاتا۔ اس کے سارے کاغذات وغیرہ بھی امی جان نے اس کے بیگ میں پیک کر دیے تھے۔ میں امی جان سے کہنے لگی، امی بھائی کیسے رہیں گے اکیلے؟ ان کے سارے کام تو سارا دن آپ کرتی رہتی ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ زیادہ دور اتنا عرصہ رہ لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی آدھا ادھورا آپریشن ہی چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ امی مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بولو، ایسے نہیں کہتے، اللہ کی امان میں رہے کامران، ہمیشہ بس بھائی کے لیے ہر وقت دعا کیا کرو، خیریت سے وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنے مقصد میں ہمیشہ کامیاب رہے، آمین۔ امی جان نے کامران بھائی کے لیے خوب دعائیں مانگی اور سامان پیک کر کے سائٹ پر رکھ دیا۔ وہ ابھی نہا کر فریش ہو کر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ امی ان کے لیے گرما گرم چائے لینے چلی گئیں۔ میں ان کے کمرے میں خاموش بیٹھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے تھے اور امی ابو کا خیال رکھنے کا کہنے لگے۔ امی کو بالکل بھی تنگ مت کرنا سیرت، ورنہ میں اسی وقت یہاں آ جاؤں گا اور تمہارے کان کھینچ لوں گا۔ میری آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ پاگل، ایسا کرو گی تو میں اپنا جانا کینسل کر دوں گا۔ خدا کو کیا منظور تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کامران اپنی بہن سیرت پر جان چھڑکنے والا بھائی تھا۔ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہے تھے، بس کچھ ہی عرصہ کامران کی پڑھائی کے دوران دور ہوئے تھے۔ وہ بھی کامران چھٹی پر آتا رہتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کامران اتنے لمبے عرصے تک گھر سے باہر جا رہا تھا، اسی لیے سیرت کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ اب اس گھر میں کامران کو نہ دیکھے گی۔ وہ بھی اپنے بھائی سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ صرف بھائی بہن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی بھی تھے۔ وہ بن کہے ہی ایک دوسرے کی ہر بات کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے ساتھ تھے۔ ایسے میں اچانک کامران کا الگ ہونا سیرت کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ آج شام کامران کی روانگی تھی۔ امی جان چائے لے آئیں۔ کامران نے وہ چائے پیتے ہوئے امی جان کو سیرت کا خیال رکھنے کا بھی بولا تھا۔ امی جان، میں اپنی پری آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا خوب خیال رکھیں اور پہلے سے بھی زیادہ اچھے کھانے بنا کر اسے کھلائیں تاکہ جب تک میں واپس آؤں یہ موٹی اور خوب موٹی ہو جائے۔ کامران نے سیرت کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی موٹی تو نہ کہیں۔ اب ان سب کی پیار بھری گفتگو ختم ہوتی تو اچانک ابا جان کی طبیعت تھوڑی بھاری سی ہونے لگی۔ ان کو سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن زیادہ کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ کامران کو چھوڑنے نہ جا سکے۔ کامران نے بہت کہا کہ میں نہ جاؤں، لیکن اس کے بابا نے اس کو تسلی دی کہ وہ اب پہلے سے بہتر ہیں۔ آج ذرا دوائی لینے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ امی جان اور سیرت دونوں ہی کامران کی پیکنگ اور تیاری میں ایسی مصروف ہوئیں کہ شام کی چائے کے بعد بابا کو دوائی دینا ہی بھول گئیں۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کامران ٹرین کے لیے اسٹیشن روانہ ہوا۔ رات کا سفر تھا۔ اس کے بابا نے اسے اکیلے نہ جانے دیا، اس کے ساتھ رحمت چاچا کو بھیج دیا۔ وہ ان کی دکان پر ہوتا تھا، کافی اچھا آدمی تھا، اس لیے کامران کا خیال رکھنے کو اس کو ساتھ بھیجوا دیا۔ وہ دونوں اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئے۔ سامان بھی کافی تھا، اس لیے کامران کو مدد مل گئی۔ رحمت چاچا کے ہونے سے وہ لوگ اسٹیشن پہنچ کر ٹرین میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سارے لوگ بیٹھ چکے تو خاموشی چھا گئی، جس کے بعد بہت شور سے ٹرین چلنے لگی اور کامران نے آنکھیں بند کر لی۔ اب یہ ٹرین اپنی منزل کی طرف جانے لگی۔ تقریباً
4 घंटे के बाद ये ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर जाकर रुकी। कामरान को सारे रास्ते सिर्फ अपने बाबा की फिक्र सता रही थी। वो एक पल को भी आराम ना कर पाया था। सारा रास्ता सिर्फ आंखें बंद करके उन्हीं के बारे में सोचता रहा था। ये ट्रेन उस स्टेशन पर सिर्फ उन्हीं के लिए रुकी थी। ये स्टेशन बहुत सुनसान इलाके पर था। रात बहुत हो चुकी थी। ये दोनों अभी उतरे थे। इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। कामरान को अस्पताल का पता मालूम था जिसमें कामरान की जॉब लगी थी, लेकिन वो कामरान के शहर से काफ़ी दूर था। किसी सुनसान गांव में अब ये दोनों एक साइड पर खड़े हो गए। रहमत चचा को बहुत नींद आ रही थी तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जबकि कामरान सामने देखकर किसी टैक्सी का इंतज़ार करने लगा कि शायद यहाँ कोई टैक्सी मिल जाए जो उनको अस्पताल पहुँचा दे। लेकिन ये तो गांव ही था। कुछ ही देर में उनको सामने से थोड़ी लाइट नज़र आती दिखाई दी। एक कार आकर उनके पास रुकी। कामरान सरफराज आप हैं? गाड़ी में अगली सीट पर बैठे आदमी ने खामोशी को तोड़ा। जी हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन? कामरान ने उससे मुखातिब होते हुए कहा। जी मैं मरियम अस्पताल से आपको लेने आया हूँ। कामरान की जान में कुछ जान आई, वरना वो इस इतने वीरान इलाके में कहाँ कहाँ धक्के खाते। वो सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद उसके साथ रवाना हो गए। अभी गाड़ी चली ही थी कि एक अजीब सी चीज़ गाड़ी के आगे आकर रुकी, जो इंसान नहीं लग रहा था, लेकिन था इंसान ही के कद काठ का। एक कुछ अजीब सा था। गाड़ी के नीचे आते आते बचा था, लेकिन गाड़ी के रुकते ही फौरन वो भागकर झाड़ियों में कूद गया। कामरान का दिल जोर से चलने लगा था। उफ खुदाया, ये क्या बला है? रहमत चाचा ने कांपते हुए कहा था। लेकिन अजीब बात थी, ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसने कुछ भी ना बोला था। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक वीरान इलाके में आकर रुकी, जहाँ एक दरमियानी सी सफ़ेद रंग की इमारत थी जो दिखने में अस्पताल ही लग रहा था। उस ड्राइवर ने उनको अंदर दाखिल किया, साथ ही एक क्वार्टर का बताया और उसकी चाबी कामरान को दे दी। अस्पताल बिल्कुल सुनसान था। कामरान ने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला और अहमद चचा के साथ सामान रखना शुरू किया। आधे घंटे तक वही लोग सामान रखकर फारिग हुए थे और अंदर आ गए थे। ये बस एक ही कमरा था, अटैच बाथरूम के साथ, और एक छोटा सा किचन था जिसमें एक सिलेंडर रखा हुआ था खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये किसी गांव का इलाका था। सामने बिस्तर देखकर कामरान को नींद का ख्याल आया और वो उस नर्म से बिस्तर पर लेटकर घर कॉल मिलाने लगा। रात का 1 बज रहा था। सीरत से उसकी बात हुई, बाबा की खैरियत मालूम की और अपनी खैरियत बताकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अभी आंखें बंद ही की थीं कि गाड़ी के सामने आने वाला जानवर का ख्याल उसके जहन में दौड़ने लगा। वो क्या चीज़ थी, वो सोचने लगा था। वो एक बहादुर मर्द था। उसे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन हैरानी हो रही थी। डर इसलिए भी नहीं लगा था क्योंकि उसके रहमत चचा मौजूद थे। वो अकेला नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक लड़का नजर आया जो स्टाफ के कपड़ों में मलबूस था। रहमत चचा जोरों के खराटे ले रहे थे। कामरान दरवाजे के बाहर निकल आया तो उस लड़के ने उनकी खैरियत मालूम की। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, सामने ही इशारा करते हुए उस लड़के ने बताया कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, बेझिझक होकर मेरे पास आ जाना। अब वो निहायत तमीज़ के साथ उससे पेश आ रहा था। वापस आकर कामरान अपनी जगह पर सो गया और गाड़ी के सामने आने वाली उस चीज़ के बारे में सोचने लगा। फिर उसने अपने जहन को दिलासा देने की भरपूर कोशिश की कि एक गांव है, यहाँ ऐसे जानवरों का आना जाना होता होगा, और सो गया। सीरत, सीरत, उठो बेटा, टाइम देखो ज़रा, उठ जाओ, तैयार होकर बाहर आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। शाइस्ता बेगम सीरत को कमरे के बाहर से आवाज़ें देकर बाहर खाने की मेज़ पर बुला रही थी। सरफराज अहमद, जो कि सीरत के बाबा थे, वो भी फूलती सांसों के साथ कुर्सी पर आकर बैठ गए। सीरत ने आते साथ ही अपने बाबा को जोर से गले लगाया और उनके कंधे पर टेक लगा दी। बाबा जान, कामरान की बहुत याद आ रही है, वो रोने सा मुंह बनाकर बोली। उसके बाबा ने उसे दिलासा दिया, देखो बेटा, वो डॉक्टर बन चुका है, उसकी तालीम के बाद तो उसे ट्रेनिंग लेनी ही है ना। अच्छा, गांव के लोग कितने मजबूर होते हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि वो खुदा की मखलूक़ात की खिदमत करके सवाब कमाए? वैसे भी उसे कोई ना कोई ड्यूटी तो करनी ही थी ना। अब अच्छा है वो सवाब की नीयत से कर रहा है। मुझे तो भाई बेहद खुशी है अपने बेटे के डॉक्टर बनने की। इतने में शाइस्ता बेगम ने खाने की मेज़ पर चाय रखी और ब्रेड पर जैम लगाकर सीरत को दे दिया। सीरत बेटा, तुम भी अब अपनी अम्मी का हाथ बटा दिया करो। वो सीरत से बोलने लगी, कल को पराए घर जाओगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी।
ہم بھی تو تھے نا اپنے گھر میں بھی اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، پھر بھی کتنا کچھ بنانا سیکھ گئی۔ پوچھو ذرا اپنے بابا سے، وہ میرے کھانوں کے دیوانے ہوئے تھے۔ سیرت منہ بناتے ہوئے بولنے لگی، امی جان ابھی تو صرف 16 سال کی ہوں، ابھی سے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ میں کچن میں گھس گئی تو بابا کے لیے ڈاکٹر کون بنے گا؟ کامران بھائی کے ساتھ مجھے بھی ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنی ہے بابا جانی۔ اس کی بات سن کر بابا جانی خوش ہوتے ہوئے سیرت کے ماتھے پر بوسہ دینے لگے۔ ہاں میری جان، بالکل ٹھیک کہا، بس مجھے بھی اب میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اس کے والدین اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ تم تعلیم مکمل کرو، جیسے ہی تم 18 برس کی ہو جاؤ گی ہم تمہیں میڈیکل یونیورسٹی بھیج دیں گے اور تم وہاں سے ڈاکٹر بن کر ہی آؤ گی۔ یوں سیرت اپنے 18 سال کی سالگرہ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اور بھی اس کے 18 سالہ ہونے کا انتظار میں بیٹھا ہے۔ وہ آنے والے مصیبت کے پہاڑ سے اب تک انجان تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی۔ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے لان سے کھڑکی کی طرف کوئی بھاگتا ہوا گیا۔ وہ چونک کر کھڑکی کی طرف بھاگی تھی۔ کھڑکی سے ادھر ادھر جھانکا لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ تھوڑا مزید چونکی، کچھ تو تھا لیکن کہاں چلا گیا؟ وہ حیرت سے آہستہ آہستہ باہر کی طرف آئی۔ امی جان کہاں ہیں آپ؟ امی جان نے کچن سے آواز دی۔ یہاں ہوں بیٹا۔ وہ ان کی جانب بڑھ گئی۔ بابا کہاں ہیں؟ وہی ان سے پوچھنے لگی۔ بیٹا وہ تو واک پر جاتے ہیں، 8-9 بجے تک آ جاتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی ماں نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں۔ وہ انبنتی وہاں سے چلی گئی جیسے وہ کچھ کہنے نہیں آئی تھی۔ اس نے بریڈ پر جیم لگا کر کرسی پر بیٹھ کر کھایا۔ اس بات سے وہ بہت خاموش ہو کر کسی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ اور پھر وہ رکشے میں بیٹھ کر کالج چلی گئی۔ کامران ہسپتال کا جائزہ لینے نکلا۔ آج اس کا اس ہسپتال میں پہلا دن تھا۔ کچھ ڈاکٹروں کی آپس میں میٹنگ تھی۔ اس ہسپتال میں صرف چند ہی ڈاکٹر تھے کیونکہ یہ زیادہ آبادی والا علاقہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہی کوئی مریض داخل ہوتا تھا، ورنہ اکثر ایسے ہی سب دوائی لے کر چلے جاتے تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ کامران سیڑھیوں پر باہر بیٹھا تھا۔ اس نے رحمت چچا کو بھی صبح گھر کے لیے روانہ کر دیا۔ اب وہ اکیلا ہی تھا اپنے کوارٹر کے باہر جو ہسپتال کے ساتھ ہی تھا۔ اس پر بیٹھا تھا اور اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ بہت سے اونچے اونچے پہاڑ تھے اور گھنے پیڑ تھے۔ سامنے ایک کار رکی جس سے ایک بہت خوبصورت لڑکی باہر نکلی جس نے ریڈ کلر کی لانگ میکسی پہن رکھی تھی اور پیروں تک ڈھکی ہوئی تھی، اور اسی کلر کے لانگ بوٹ بھی۔ اس کے لمبے گھنگرالے بال تھے جو اس کی کمر سے بھی نیچے تک جا رہے تھے۔ وہ خود ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ اس کے ہمراہ کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ اس نے اتر کر کار کے پیچھے والی ڈور کو کھولا اور کامران کو اشارے سے بلانے لگی۔ کامران نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑی اور دھیمے قدموں سے اس کی سمت بڑھنے لگا۔ ان سے ویل چیئر لانے کا بولا۔ کامران ہسپتال کے باہر رکھی ایک ویل چیئر لے آیا۔ دونوں نے مل کر ایک 50-60 برس کے آدمی کو باہر نکالا اور اس پر بیٹھا دیا۔ اب اس نے گاڑی لاک کی اور ہسپتال کی جانب بڑھنے لگے۔ کامران بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ لڑکی بے حد دلکش تھی۔ وہ انسان کے روپ میں ایک حور زمین پر اتری ہو جیسے اتنی پرکشش تھی۔ ہسپتال میں داخل ہو کر کامران نے سینئر ڈاکٹر نعمان کو بلایا۔ اس وقت بس وہی دونوں ڈیوٹی پر موجود تھے۔ ڈاکٹر نعمان نے ان کا جائزہ لیا۔ وہ ایک فالج پیشنٹ تھے اور کوئی خاص رسپانس نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نعمان نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ان کی یہ کنڈیشن کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا، یہ پہلے ہی بیمار تھے، میری والدہ کے فوت ہونے کے بعد مزید رسپانس دینا بند کر گئے ہیں۔ اوہ، ڈاکٹر نعمان نے انہیں کچھ دن تک ایڈمٹ ہونے کا کہا۔ وہ اپنی ضرورت کا سارا سامان اپنے ساتھ لائی تھی۔ کامران نے ان کو ایک کمرے کا بتا دیا۔ وہ اس میں سامان منتقل کرنے لگی۔ ڈاکٹر نعمان نے کچھ ضروری دوا لکھ دی اور اس کے مریض کو کامران سے ڈرپ لگانے کا کہا۔ وہ لڑکی اس پیشنٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی اور ڈرپ کو چلتا دیکھنے لگی۔ کامران اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بہت دلکش لگی تھی اس وقت، اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیرت کالج میں بھی بہت گمسم سی رہتی تھی اور آنے کے بعد بنا کچھ کھائے پیے سو گئی تھی۔ اس کی ماں کو اس پر حیرت ہوئی کہ اتنا بولنے والی لڑکی اس قدر خاموش کیوں ہو گئی ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید بھائی کے جانے کی وجہ سے اداس ہے، پھر اسے خیال آیا کہ اس وقت تک تو ٹھیک تھی، اب اچانک کیا ہو گیا تھا۔ سیرت کے والد بھی واک کے بعد چائے پی کر اپنے کام پر چلے جاتے، جبکہ ماں کا سارا دن ہی کام میں گزر جاتا۔ انہوں نے اب سیرت کے والد صاحب سے کہہ کر رحمت چچا کی بیٹی کو اپنے لیے ملازمہ رکھ لیا تھا۔ اس گھر کی بڑھتی خاموشی اب شائستہ بیگم کو ڈرانے لگی تھی۔ سیرت صبح اٹھ کر چلی جاتی، 2 بجے واپس آ کر سو جاتی۔
کبھی دوپہر میں کھانا کھلاتی، کبھی ایسے ہی سو جاتی۔ شام کو 5 بجے اٹھ کر پھر سے چائے کے بعد پڑھائی میں لگ جاتی۔ شام 8 بجے جب اس کے بابا آتے تو ان کے ساتھ باتیں کرتے۔ 10 بجے تک وہ دوائی لے کر سو جاتے تو وہ کچھ دیر لان میں واک کرتی اور 11 بجے سونے چلی جاتی۔ کامران کے جانے کے بعد ورنہ پہلے اس کا سارا دن ٹہلتے اور ہنستے گزرتا رہتا تھا، لیکن اس میں اب یہ خاموشی کسی نئے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ کامران کو صبح اٹھتے ہی اس لڑکی کا خیال آیا۔ اس نے چائے کے 2 کپ بنائے۔ اس کو کھڑکی سے وہ لڑکی ہسپتال کے پارک میں بیٹھی نظر آئی تو وہ چائے کے کپ لے کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور 1 کپ اسے دے دیا۔ اس نے کامران کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، سفید رنگت پر وہ مزید دلکش نظر آ رہی تھی۔ کامران نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرا نام حورین ہے۔ کامران اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، بالکل اپنے نام کی طرح۔ حورین تھوڑا سا مسکرائی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ حورین نے اب کامران سے سوال کیا، آپ ڈاکٹر ہیں اور کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ کامران نے کہا، ابھی 1 ہی ہفتہ پہلے جوائن کیا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے آئی بروز گائے۔ اوہ! کامران کو حیرت ہوئی تو اس لڑکی نے جواب دیا، میں اکثر یہاں اپنے بابا کو لے کر آتی ہوں، آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے پوچھا۔ ان کی گفتگو اب بڑھتی گئی۔ وہ اکثر کامران کے کوارٹر میں آ جاتی۔ ان میں اب اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ کامران کی طرح وہ لڑکی بھی خاموش مزاج تھی۔ سیرت، سیرت، سیرت اٹھ جاؤ بیٹا، شام کے 6 بجنے والے ہیں، ابھی تک سو رہی ہو؟ سیرت کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ اٹھنے کے فوراً بعد پہلے شیشے میں خود کو دیکھتی۔ سیرت کا دروازہ اندر سے ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن اس کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ اسے اپنی گردن کے گرد ہلکے سے لال رنگ کے نشان نظر آئے۔ وہ گڑبڑا سی گئی، یہ کیا ہے؟ اس نے خود کو مزید شیشے کے قریب کیا اور وہ اس جگہ ہاتھ پھیرنے لگی جہاں پر اس کو وہ نشان نظر آئے تھے۔ وہ نشان اب غائب تھے۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے سوچا شاید وہ نیند سے اٹھی تھی، اس لیے اسے وہم ہوا ہوگا۔ اس نے دوپٹے کو سر پہ کیا اور باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے اسے بوسہ دیا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کچھ دن سے میں دیکھ رہی ہوں تم کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو۔ سیرت ہلکا سا مسکرائی اور امی جان کے گلے لگ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں میری پیاری امی جان، 1 کپ چائے پلا دیں، میرا سر بھاری ہوتا ہے۔ اس کی ماں چونک کے اٹھی۔ کیوں بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا ماتھا چیک کرنے لگی۔ ہاں بس دل عجیب سا ہو رہا ہے جب سے کالج سے واپس آئی ہوں۔ اس کی ماں اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ سیرت دروازے سے کھڑی ہو کر لان میں دیکھنے لگی۔ موسم آج بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے چائے کے لیے آواز دی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے یہاں سے گزر گیا۔ اس نے ہوا کے جھونکے کو بھی محسوس کیا جو کسی کے گزرنے سے اس کے چہرے کو محسوس ہوا۔ وہ پریشان سی ہو کر اندر آ گئی اور چائے کی سپ لیتے اس گلے والے نشانات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کس طرح کے نشان تھے، لیکن پھر غائب ہو گئے اور لان میں کسی کے بھاگنے کی بات اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اندھیرا مزید بڑھ گیا اور وہ کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اب کی بار اس دروازے سے اس کے باس اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں بہت سے شاپر تھے۔ اس نے آتے ہی وہ سب شائستہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جلدی نکالو کیک، ہماری بیٹی کی آج 17ویں سالگرہ ہے۔ سرفراز احمد نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا، مگر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بابا جان اب پریشان ہونے لگے، ہماری بیٹی کا موڈ کیوں آف ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا اترا ہوا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا، آج کیا ہو گیا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ سیرت نے کہا، کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی بوجھل ہے۔ اس کی بڑھتی عمر اور 18ویں سال میں داخل ہونے کے دن تھے۔ وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی تعلیم بھی بہت جلد مکمل ہونے والی تھی۔ اب وہ میڈیکل کے امتحانات دینے کی تیاری میں تھی، لیکن اس کا بوجھ بالکل معاف ہونے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ ایسی خاموش کیوں ہو چکی تھی؟ ان سب نے مل کر کیک کاٹا اور کھایا۔ سب بہت خوش تھے۔ کامران جلدی ادھر آئیں کامران، وہ لڑکی کامران کو بھاگتے ہوئے بلانے آئی۔ میرے بابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے بنا دروازہ بند کیے اس کے ساتھ بھاگتا ہوا اس کے روم میں چلا گیا۔ اس لڑکی کے والد کا نام سن کر مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے میں رکھے ٹیلی فون سے ڈاکٹر نعمان کو انفارم کیا اور اس کے والد کو ایک ڈرپ لگایا اور اس میں مزید کچھ انجیکشن بھر کے ڈالنے لگا، لیکن ان کی کنڈیشن میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ کامران کے دل کو مزید کمزور کر رہے تھے۔ اب کامران کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نعمان بھی جب تک پہنچ چکے تھے۔ حورین آپ باہر انتظار کریں۔ ڈاکٹر نعمان نے اسے حوصلہ دیا اور باہر انتظار کرنے کا کہا۔ کامران نے ڈاکٹر نعمان کو بتایا۔ اچانک ہی اس کی حالت بگڑی ہے۔
وہ دونوں اس کا معائنہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں مریض نے فوراً سانس لینا بند کر دیا۔ کامران کو بہت شوق لگا، وہ اس کے دل پر زور دینے لگے، لیکن سانس بحال نہ ہو سکی۔ کامران کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ حرین کو یہ خبر کیسے دے سکیں گے۔ ڈاکٹر نعمان باہر آئے اور حرین سے سوری کیا۔ حرین چیخ کر زمین پر بیٹھ گئی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اپنے بارے میں کامران کو بتا چکی تھی کہ اس کے بابا کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ کامران نے اسے سنبھالا، اس کے والد کی تدفین کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد وہ کامران کے ساتھ اس کے کوارٹر پر آ گئی۔ رات کا وقت تھا، کامران نے اسے رات وہیں رکنے کا کہا۔ وہ سخت صدمے کا شکار تھی۔ کامران نے چائے بنا کر اسے پیش کی۔ اب دونوں چائے پینے لگے۔ حرین کے آنسو مسلسل بہہ نکلے۔ کامران نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دیا۔ حرین، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ حرین نے چونک کر کامران کو دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور چائے کے سپ بھرنے لگی۔ کامران اس کی جواب کا منتظر ہو کر اس کی سمت دیکھنے لگا۔ حرین نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھ سے واقعی شادی کریں گے؟ اب کی بار کامران کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے اٹھ کر حرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھے شروع دن سے ہی بہت اچھی لگتی ہیں، بس مجھے ایک بار اپنے والدین سے بات کرنی ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے وہ میری خوشی کا ضرور مان رکھیں گے۔ حرین نے کہا، اگر میں اس بات کی اجازت نہ دوں تو؟ وہ چونک گیا۔ مگر کیوں؟ حرین نے اسے روکا۔ دیکھو کامران، میرا اس دنیا میں اب تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ جب تم گھر جاؤ تو اپنے والدین کو بتا دینا۔ کامران کو فی الحال نکاح کرنا ہی ضروری لگا۔ اس کے والدین نے بھی یہی سوچا تھا کہ کامران کی جاب لگنے کے بعد اس کی شادی کرا دیں گے۔ کامران اس سے بذات خود واقف تھا، سو اسے کوئی ڈر نہ تھا اپنے والدین کی ناراضگی کا۔ اگلی صبح کامران نے حرین سے نکاح کر لیا۔ حرین کا گھر یہاں سے تھوڑا سا دور تھا، لیکن وہ واپس پلٹ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ کامران کی جاب بھی یہیں تھی، تو وہ اس کے ساتھ ہی اس کمرے میں رہنا چاہتی تھی۔ کامران نے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ شادی کی وجہ سے ڈاکٹر نعمان کو بھی کامران کی اس بات سے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اس بے سہارا لڑکی سے شادی کر کے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن آگے چل کر کامران کو ضرور اس بات پر پچھتانا تھا۔ اس کی زندگی نے اب ایک نیا موڑ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کر لی تھی۔ کامران حرین کو پا کر بے حد خوش تھا۔ بہت عرصہ گزر چکا تھا، کامران نے گھر کا چکر نہیں لگایا تھا۔ بس والدین اور سیرت سے کبھی کبھار چھٹی کے ٹائم تھوڑی سی بات ہو جاتی تھی۔ وہ ہسپتال سے بہت تھکا آتا جاتا تھا، لیکن اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا، کامران کی کوئی فون کال موصول نہیں ہوئی۔ اس کی والدہ بے حد پریشان تھی، اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ سیرت نے بھی بمشکل امتحان دے دیے تھے، اسے اب نتیجے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد وہ بھی کسی ہسپتال کو جوائن کرنے والی تھی تاکہ وہاں پر سینئر ڈاکٹرز کی نگرانی میں کام کرے، لیکن اچانک سے شائستہ کے فون کی بیل بجی تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اس نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد خیریت پوچھی اور فوراً ہی رونے زمین پر بیٹھ گئی۔ سیرت دوڑتی ہوئی اپنی ماں کو سنبھالنے لگی۔ کیا ہوا امی جان، کیا ہوا؟ وہ ملازمہ کو آوازیں دے کر پانی کا کہہ رہی تھی۔ اتنے میں لڑکی پانی لے آئی۔ اس نے اپنی امی جان کو چھینٹے لگائے۔ اب وہ کچھ ہوش میں آ گئی تو سیرت نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ شائستہ نے بتایا کہ سیرت کے نانا جان اس دنیا میں نہیں رہے۔ سیرت نے جلدی سے اپنے بابا کو کال ملائی۔ وہ جلدی سے گھر پہنچ گئے۔ سیرت نے سامان پیک کر دیا اور وہ لوگ کوہ مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیرت مسلسل کامران کو کال ملا رہی تھی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے اسے کئی میسیجز بھی کر دیے تھے، نانا جان کے انتقال کے لیے بھی بتایا تھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ لوگ کوہ مری پہنچ چکے تھے۔ شائستہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ نانی جان بھی بہت رو رہی تھی اور گھر میں صرف 2 ہی لوگ رہا کرتے تھے، ان کی کوئی دوسری اولاد نہ تھی۔ شائستہ کے علاوہ سیرت ان دونوں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ تدفین رات ہی کو کروا دی گئی۔ اگلے دن سیرت اپنی نانی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نانی کا کیا ہوا؟ نانا ابو کو اس کی نانی نے بتایا، اچھے بھلے واک پر گئے تھے۔ اس کے بعد ایک فون کال آئی جس میں کسی نے بتایا کہ وہ وفات کر چکے ہیں۔ پتہ ہی نہ چلا کیا وجہ تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس نے بھی کوئی خاص وجہ نہ بتائی، بس تمہارے نانا جان کی گردن پر ایک لال رنگ کا ہلکا سا نشان تھا، اور تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سیرت کو ایک جھٹکا لگا۔ گردن پر لال رنگ کا نشان؟ وہ چونک گئی کیونکہ کچھ دن پہلے اسے اپنی گردن پر وہی نشان نظر آیا تھا۔ وہ پھر سے خاموش ہو گئی تھی اور ایک گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ دن بعد سیرت باہر سیر کے لیے نکلی۔ وہ سڑک کے ایک کنارے پر بے مقصد چلتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر پڑی، سامنے بینچ پر کامران کسی لڑکی کے ہمراہ بیٹھا نظر آیا۔ وہ چونک گئی اور ان کے قریب جانے ہی لگی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ جلدی سے واپس آئی اور کمرے میں آ کر اپنا موبائل نکالا تھا اور کال کرنے لگی، لیکن کامران کا فون اب تک بند تھا۔
کامران بھائی یہاں کیا کر رہے تھے؟ کوہ مری میں؟ وہ لڑکی کون تھی؟ کامران اپنی وائف کے ساتھ کوہ مری کی سیر پر آیا تھا، لیکن سیرت نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی امی جان کو کامران کی خیریت بتا دی کہ وہ ٹھیک ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ مزید کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے ہی ایک صدمے سے گزر رہی تھی۔ شام کے وقت کامران کی کال آ گئی۔ سیرت نے کال پک کی اور کال اٹھاتے ہی سیرت نے بولنا شروع کر دیا، بھائی کوہ مری میں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ لڑکی کون ہے جو آپ کے ساتھ تھی؟ کامران کو ایک گہرا جھٹکا لگا۔ اس نے سیرت سے کہا، آپ کوہ مری کیسے؟ اس نے کامران کو بتایا کہ نانا جان کی وفات ہو گئی ہے، ہم اس سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ کامران نے کہا، میں بھی رات کو وہاں آؤں گا اور سب بتا دوں گا۔ رات ہوئی، سیرت کامران کا انتظار کرتی رہی۔ سب لوگ اندر تھے، شدید ٹھنڈ گر رہی تھی، ہلکی ہلکی برف کے ساتھ۔ کامران اس لڑکی کے ساتھ اپنی نانی جان کے گھر آیا۔ کامران نے حرین کا تعارف سیرت سے کروایا۔ حوری، یہ سیرت ہے میری بہن، اور سیرت یہ حرین ہے۔ سیرت نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اندر آنے کا کہا۔ اس کے والدین کامران کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ والد صاحب نے خاموشی توڑی، بیٹا آپ کون ہیں؟ انکل میرا نام حرین ہے، میں کامران کی وائف ہوں۔ اس کی ماں کو ایک جھٹکا سا لگا، مگر وہ خاموش ہی رہی اور کامران سے کوئی بھی بات نہ کی۔ کچھ ہی پل میں وہ اٹھ کر اندر چلی گئی اور طبیعت خراب کا کہہ کر کمرہ اندر سے بند کر دیا۔ اسے کامران سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ اس کے والد نے حرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور اندر چلا گیا۔ حرین اور کامران نانی جان کے ساتھ بیٹھے رہے اور سیرت بھی موبائل میں دیکھ رہی تھی۔ کبھی حرین کو غور سے دیکھتی۔ سیرت کو کامران پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی، بھائی نے کس قدر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کامران کا اجنبی سا لہجہ اور سیرت کو نظر انداز کرنا بہت تکلیف دہ تھا سیرت کے لیے۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے تو سیرت اپنی امی جان کے ساتھ آ کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، اگر میں بھائی کو نہ دیکھتی تو وہ مزید اپنی شادی کو ہم سے چھپائے رکھتے۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا اپنے بھائی کو اس طرح اجنبی دیکھ کر۔ اس کی ماں کا تو ویسے ہی برا حال تھا۔ کچھ دن مزید وہ یہیں رکے تھے۔ ایک دن اچانک سیرت کو کال آ گئی کہ وہ امتحان میں پاس ہو گئی ہے، اس کی جاب لگ گئی ہے، کوہ مری میں ہی اس کو ٹریننگ دی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ اپنی نانی جان کے ساتھ رہا کرے گی۔ کامران اب واپس جا چکا تھا۔ وہ واپس جاتے وقت بھی حرین کے ساتھ ان سب سے مل کر گیا تھا۔ حرین کی آنکھوں میں سیرت کو ایک عجیب کشش نظر آ رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کیوں سیرت کو حرین سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ کامران نے جب سیرت کو گلے لگایا تو سیرت کو کامران سے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی جو اس دن اس ہوا کے جھونکے سے سیرت نے محسوس کی تھی۔ سیرت کو اس خوشبو کے ساتھ ہی اس دن والا منظر یاد آنے لگا تھا۔ یہ کیسا راز تھا جو سیرت جان نہیں پا رہی تھی۔ جاتے وقت حرین مڑ کر سیرت کو دیکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ سیرت کو اس بات پر بھی حیرت ہونے لگی تھی، حرین اور کامران میں وہی خوشبو تھی جس نے کچھ دن پہلے سیرت کو الجھا کے رکھا ہوا تھا۔ نانی جان کے ساتھ بیٹھی سیرت سوچوں میں گم تھی۔ اس کی نانی جان اس سے مخاطب ہوئی تاکہ سیرت کا دل بہل جائے۔ سیرت، تمہیں پتہ ہے تم کوہ مری میں پیدا ہوئی تھی؟ سیرت نے مسکرا کر اپنی نانی جان کی باتوں کو غور سے سننا چاہا۔ اچھا نانی جان، اس نے بتایا کہ کامران بھی یہیں پیدا ہوا تھا کیونکہ تمہاری امی کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ تمہاری ایک ہی تو پھپھو ہیں، وہ بھی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، تو جب تم لوگوں کا وقت آتا تھا تو میں شائستہ کو اپنے پاس بلوا لیتی تھی۔ اچھا نانی جان، سیرت نے اپنی نانی جان کو خوب توجہ دی تو اس کی نانی نے بتایا، لیکن تب یہ گھر نہیں تھا، وہ گھر دوسرا تھا جو کسی وجہ سے ہمیں چھوڑنا پڑا تھا۔ سیرت اب مزید دلچسپی لینے لگی۔ کیوں چھوڑا تھا وہ گھر آپ نے؟ سیرت نے سوال کیا۔ اب تو تم بڑی ہو گئی ہو، خیر سے ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، تمہارا دل بھی مضبوط ہو چکا ہوگا، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں، لیکن تم نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب کامران بہت چھوٹا تھا اور تم پیدا ہوئی تھی، تمہاری امی کو میں نے یہاں بلوا لیا تھا۔ ایک دن تمہاری ماں سو رہی تھی، میں کامران کو گود میں سلانے بیٹھی تھی۔ تمہارے نانا جان اور ابو باہر سامان لینے گئے تھے۔ تمہیں پیدا ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ مجھے جس کمرے میں تم تھی وہاں سے اذان دینے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے جلدی سے کامران کو نیچے رکھا اور تمہیں دیکھنے کو گئی۔ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص تمہارے کان میں اذان دے رہا تھا۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اذان کے ختم ہوتے ہی وہ جنزاد وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں کچھ پل کو تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ ہی دن بعد تمہارے سارے جسم پر لال رنگ کے نشانات پڑنے لگے اور بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اور تمہاری ماں سارا دن تمہارے پاس بیٹھے رہتے۔ اس کے بعد اس گھر پر جنات نے قبضہ کر لیا
اور وہ بہت دن تک تجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ شاید تمہیں اپنی بیٹی سمجھا کرتے تھے۔ یہی سب کچھ کامران کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا۔ اس کو بھی وہ ایک بار کئی دن کے لیے غائب کر کے لے گئے تھے۔ پھر ہم نے کسی مولوی سے بات کی تو اس نے بتایا کہ آپ کو یہ گھر بند کرنا پڑے گا جب تک سیرت 18 برس کی نہ ہو جائے۔ اس گھر کا تالا کبھی مت کھولنا۔ جو ہی میں 18 سال کی ہوئی تو نانی جان نے اس گھر کی چابی میرے حوالے کر دی، کیونکہ میرے 18 سال کے ہونے تک یہ جنات اس گھر میں رہے تھے، لیکن اب میں جوان ہو چکی تھی تو وہ وہاں سے جا چکے تھے تاکہ وہ گھر میرے حوالے کیا جائے۔ جنات کی بھی یہی شرط تھی کہ یہ گھر سیرت کے حوالے کر دو جب وہ 18 برس کی ہو جائے، ورنہ ایک ایک کر کے وہ ہم سب کی جان لے لیں گے۔ اور ہم نے ان سے وعدہ کر کے وہ گھر بند کر دیا۔ اب وہ گھر تمہارا ہے، تم جب چاہو وہاں جا سکتی ہو۔ سیرت کو بہت حیرت ہوئی، ایسا کیسے ممکن تھا کہ جنات نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میرے کان میں اذان دے دی تھی۔ سیرت اب روزانہ ہسپتال جانے لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر بننے کی تیاری میں تھی۔ روزانہ سینئر ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے جب کبھی کوئی آپریشن کرنا ہوتا یا چھوٹے موٹے اسٹیچز لگانے ہوتے۔ سیرت کو اب بھی اپنے آس پاس کسی کا وجود محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت چونک سی جاتی تھی اچانک سے۔ اسی دوران اسے کئی لوگوں نے شادی کی آفر کی تھی اسی پیشے کے اندر، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا کہ اس کا مقصد فی الحال شادی کرنا نہیں ہے، وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ کامران بھی ایک عرصے بعد واپس اپنے والدین کے پاس لوٹا تھا، لیکن وہ اب کی بار اکیلا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اپنے والدین کے گلے لگ کر بہت رویا۔ اس کی بیوی انسان نہیں تھی، ایک جن زادی تھی۔ وہ انسانوں کا خون چوستی تھی، جسے کئی بار کامران نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ ایک دن وہ کامران کو دیکھ کر بھاگی تھی تو سامنے آتے ٹرک نے اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہ ختم ہوئی۔ کامران کو اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ اس نے خون پینے کے لیے کامران کے ہسپتال کا ہی رخ کیوں کیا۔ کامران نے مزید اپنے والدین کو بتایا کہ ایک دن اسے سوتے ہوئے حورین اپنے پاس لیٹی محسوس نہ ہوئی تو اس نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ آخرکار وہ ہسپتال سے نکلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا۔ کامران نے حیرت سے پوچھا کہ یہ خون کس کا ہے؟ اس نے بات گول مول کر دی کہ ایک زخمی کتا ملا تھا جس کی بینڈیج کروائی، اور اگلے ہی دن ایک آدمی کی لاش برآمد ہوئی جو ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اس کی کڈنی نکال دی تھی کسی نے۔ کامران کو فوراً اس بات کا خیال آیا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اب وہ اکثر رات کو کامران کو سوتا چھوڑ کر باہر چلی جاتی تھی اور کامران اسے ڈھونڈتا رہتا۔ وہ سڑکوں پر بیٹھی ملتی۔ جب کامران کا شک اپنی بیوی پر بڑھ گیا تو حورین نے وہاں سے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا۔ وہ کامران کو دیکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ کامران بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، لیکن وہ ایک بڑے سے ٹرک میں ٹکرا کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یوں کسی پر بھی اس کی موت کا الزام نہ آ سکا اور وہ ایک ایکسیڈنٹ ثابت ہوا۔ اس کی ماں نے دوبارہ اسے اس کے لیے ایک بہت پیاری لڑکی تلاش کی تھی اور بہت دھوم دھام سے اس کی شادی بھی کروائی۔ یہ لڑکی کامران کی پھپھو کی بیٹی نمرا تھی جو باہر پڑھنے گئی تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی واپس آئی تھی۔ وہ لوگ آپس میں بہت خوش تھے۔ سیرت کی بھی اب جاب پکی ہو چکی تھی۔ ان کے والدین نے ایک ہسپتال بنوانے کا ارادہ کیا تھا کہ ان کے دونوں بچے اس میں مل کر کام کریں اور قوم کی خوب خدمت کر کے ثواب کمائیں۔ سیرت کے لیے بھی طرح طرح کے امیر گھرانوں کے رشتے آتے جا رہے تھے، لیکن سیرت کو کوئی بھی لڑکا پسند نہ آتا تھا۔ سیرت کا کامران کی شادی کے بعد خوف بڑھ گیا تھا۔ اوپر سے اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کا بھی ڈر لگا رہتا تھا، کہیں پھر سے کوئی نئی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ سیرت کے ساتھ اب بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہوتا رہتا تھا۔ کبھی جب وہ نیند سے اٹھتی تو خون کے دھبے اس کے کپڑوں پر لگے ہوتے، کبھی لال نشان اس کی گردن پر ملتے تو کبھی ہاتھوں پر۔ ایک دن ایک بہت ہی اچھے گھر کا رشتہ سیرت کے لیے آیا۔ لڑکا بہت مہذب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ خود بہت بڑا عالم تھا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک انجینئر بھی تھا۔ تنخواہ کی تو خیر سیرت کو کوئی بھی پرواہ نہ تھی، لیکن مہذب ہونے پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ باتیں کر کے سیرت کو بہت سکون سا ملتا تھا۔ اس لڑکے نے سیرت کو ایک بار میڈیکل کیمپ میں کام کرتے دیکھا تھا۔ سیرت چھوٹے چھوٹے بچوں کا علاج بہت پیار اور محبت سے کر رہی تھی۔ اس لڑکے کو سیرت کا بچوں سے پیار کرنا بہت ہی پسند آ گیا تھا، اسی لیے اس نے سیرت کی طرف رشتہ بھیجا تھا۔ سیرت کا کچھ ہی عرصے میں اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ لوگ اب بہت خوش تھے۔ کامران کے 4 بچے بھی ہو گئے تھے اور سیرت کی ایک ہی بیٹی تھی۔ نانی جان بھی اب وفات پا چکی تھی۔ ان کا سب کچھ بھی اس سیرت کے نام تھا۔ وہ دونوں گھر بھی جو وہ کوہ مری میں چھوڑ گئی تھی، اور بھی بہت کچھ جو ان کی جمع پونجی تھی۔ سیرت کی ماں شائستہ بھی اب اپنے بچوں کے حوالے سے مطمئن تھی۔ سارا کچھ ہی بہت اچھا چل رہا تھا۔ کامران کے بچے اپنی دادی کو بہت پیار کرتے تھے۔
شائستہ کی ناراضگی بھی کامران سے ختم ہو چکی تھی۔ کامران کی پھپھو اب کامران کی ساس بھی بن چکی تھی۔ وہ اکثر ان کی طرف آ جایا کرتی تھی۔ سب مل بیٹھ کر خوب باتیں کیا کرتے۔ سیرت کا شوہر صبح شام سیرت پر اذکار پڑھ کر دم کرتا رہتا۔ سیرت کو اس کا یہ پیار دیکھ کر اس کے لیے مزید عزت بڑھ جاتی تھی۔ یوں سب اپنی اپنی زندگی ہنسی خوشی بتانے لگے تھے۔